السلام علیکم جی، یہ قرآن پاک ہے اور یہ ماسٹر کمپنی کا ہے جو لاہور میں موجود تھی۔ یہ جو ہے قرآن پاک پچھلے کوئی 30 سال سے میرے پاس موجود ہے، اور میں اس قرآن پاک سے ہر سال جو ہے اپنا قرآن پاک ہمیشہ رمضان میں کوشش کرتی تھی کہ مکمل کروں۔ اب کتنے مکمل کیے وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ پچھلے 5 سال سے میں نے موبائل میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تو میں نے اس قرآن سے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ اب آپ لاسٹ نائٹ میں نے یوتھ کلب کے ہیں راجہ ضیاء الحق، ان کی میں نے ایک سنا جو ہے لیکچر جو تھا بلیک میجک کے اوپر، جن اینڈ بلیک میجک۔ جب وہ میں نے لیکچر سنا تو بہت ساری چیزیں مجھ پر عیاں ہوئیں، اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی جو ابھی میں آپ کو اس قرآن پاک میں دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک اسٹارٹ، کیونکہ یہ بہت پرانا ہے میرے پاس، تو یہ یہاں سے شہید ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، شروع میں اس کے اوپر اللہ کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ کس طرح قرآن کے سامنے یہ کوئی دعا ہے، اچھا جی۔ پھر اس کے اوپر یہ حضرت کے مجمل سواہ نمری، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ آئی ہیو نو آئیڈیا، میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے خیال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو ہے وہ ذات حیات کے بارے میں سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ چلیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو قرآن میں صرف قرآن ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ سب چیزیں آنی چاہیے، بٹ چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے مان لیا۔ فضائل قرآن کیا ہے، یہ انہوں نے سب بتایا ہوا ہے۔ اب یہ قرآن شروع ہونے سے پہلے سب کچھ بتا رہے ہیں۔ خلوص نیت و آداب تلاوت قرآن کس طرح کرنی چاہیے، اس کو کتنے روز میں، کے روز میں ختم کرنا چاہیے۔ اور اب جی یہ چیز آ رہی ہے قرآن کی صورتوں کے خواص۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، بٹ ہماری جس طرح کی تربیت ہوئی، ہمارے گھرانے میں تعویذات تو کبھی نہیں آئے تھے، بٹ یہ کہ بزرگوں کے پاس جانا اور پیروں فقیروں کے پاس جانا واز ویری نارمل۔ تو ہمیں تو اس چیز کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اور پھر جب جیسے جیسے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، سمجھ آئی، تو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ یہ تو کھلا شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جس سے آپ مانگ سکیں یا جن سے جا کے آپ کوئی بھی التجا کر سکیں۔ خیر، یہ مختصر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن عملیات و تعویذات کے لیے نازل ہوا ہے تو یہ جہالت ہے اور گناہ عظیم ہے، کیونکہ قرآن در حقیقت خدا کے حقوق جو لوگوں پر ہیں، اور نیز لوگوں کے جو آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہیں، ان کے ادا کرنے یا نہ کرنے کے سبب جو نتائج دنیا میں مرنے کے بعد ظہور میں آئیں گے، ان سب کے بیان کے لیے خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی بہت سی آیتوں اور صورتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگان دین عملیات کے طور پر دفع مصائب کے لیے بھی پڑھتے تھے، جن کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی تھی۔ کفر، نفاق، حسد، بغض وغیرہ وغیرہ باطنی امراض کے لیے قرآن شریف کا شفا ہونا تو ظاہر ہے کہ عرب کے کینہ لوگوں نے وہ شفا پائی کہ دوسرے ملک کے لوگ بھی ان کے اثرات سے، کینہ اور بغض سے نجات پا گئے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں کو کبھی بھی عملیات میں چینج کرنے کو نہیں کہا۔ وہ صرف قرآن پڑھتے تھے، اور اس سے قرآن کے پڑھنے سے جو شفا ملتی تھی وہی ملتی تھی۔ پہلے تو یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بزرگان دین کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ تو ایک ایسی چیز ہیں کہ وہ مطلب ان سے بہت بالا تر ہیں۔
وہ انسانوں میں سب سے افضل انسان ہے. تو بزرگان دین نے اگر یہ ان کو عملیات میں چینج کر دیا ہے تو یہ سراسر غلط ہے. اچھا جی، اب انہوں نے شروع میں لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے. اب آپ ذرا یہ دیکھیں، خواص سورہ فاتحہ کا یہ بنا لیں، اور اگر آپ یہ بنا کے نقش اپنے پاس رکھ لیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو شفا مل جائے گی. یہ دیکھیں لکھ کر، اس کے نقش کو لکھ کر مریض کے گلے میں باندھنا باعث شفا ہے. یہ دیکھیں، جب ہر طرح کے تعویذ اور اس سے منع کیا گیا ہے تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ اور یہ نمبرز کیا ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملیات سکھائے ہیں نعوذ باللہ؟ یا اللہ کی طرف سے حکم ہو یا نعوذ باللہ؟ نہیں، یہ وہ جو بزرگان دین جن کے نام لے رہے ہیں وہ والے بزرگان دین ہیں جنہوں نے یہ نقوش بنائے ہیں. یہ پورے قرآن کے اسی طرح ہی پورے قرآن کے نقوش ہیں یہ. اور یہ نمبرز کیا ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں نمبر؟ بتائیں آپ ان نمبرز کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکے گا. اور یہ کتنے سالوں سے میں اس قرآن پاک کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ جی میں نے فرسٹ ٹائم اس پہ اپنا قرآن ختم کیا، زندگی میں فرسٹ ٹائم میں اس میں قرآن ختم کیا ہے. اور وہ لیکن مجھے کیا پتا کہ اس کے اندر اس طرح کی چیزیں، ایک 2.5 سپارے کی صورت 16 ڈبوں کے اندر کس طرح آ سکتی ہے. انہوں نے ایک نمبرک ٹیبل بنایا ہے اور اس کے اندر یہ کچھ فگرز انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ کوئی ایکسپلین کرے؟ نہیں ہے کسی کے پاس. آپ اس کو ڈی کوڈ کر ہی نہیں سکتے. اکارڈنگ ٹو ضیاء الحق انہوں نے یہ بات بتائی کہ جی آپ اس کو ڈی کوڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں. یو کین ناٹ ڈسائفر اٹ، اونلی شیطان کین ڈسائفر اٹ. اور یہ شیطان ہی یہ جادوگروں کو یہ نمبرز لکھواتا ہے اور یہ اس کو پتہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں اسے شروع میں 786 لکھا. مجھے آج تک اب یہ 786 کا مطلب نہیں سمجھ آیا. واٹ از 786؟ اٹ از جسٹ اے نمبر، دیٹس اٹ، نتھنگ ایلس. اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت موجود نہیں ہے. ان نمبرز کا کسی قسم کی کوئی شفا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ ہے جی یہ فعال نامہ. تو آپ فعال نامہ سے انہوں نے کچھ یہ دیے ہوئے ہیں آپ جن کے اوپر یہ آپ یہ پڑھیں. آپ پھر اس کے بعد آنکھ بند کر کے کسی ایک کے اوپر ہاتھ رکھیں اور یہ دیکھیں سا میں آ گیا. سا میں آپ یہاں سے نکالیں کہ جی سا سے کیا بنتا ہے. یہ دیکھیں جی یہ ہے سا میں تمام کام انجام ہو کر خوشی و شادمانی حاصل ہوگی. مطلب اب یہ خود اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. مطلب کس طرح آپ کو کس طرح علم ہو سکتا ہے کسی بھی فیوچر کا؟ یہ تو خالی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی اپنی مرضی سے تھوڑا سا علم جو ان کی مرضی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ان تک پہنچایا تھا. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ تو نبیوں کے پاس بھی علم نہیں تھا. یہ بس یہ چیز آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ جس کے پاس قرآن پاک ہیں پلیز وہ سب کھول کے دیکھ لیں. یہ کچھ قرآن کے پیچھے تھے یہ نقوش. عالم ہونے کی ترکیب تو یہ جو ہیں یہ سب جو ہیں یہ دیکھیں انہوں نے کتنا غلط لکھا ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حضرت امام حسین اور امام حسن کے واسطے یہ تعویذ کیا کرتے تھے. وہ انہوں نے تعویذ کبھی نہیں کیے تھے. اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس پر جادو کا اثر ہو اس بیماری کے واسطے جو علاج ہو بے چینی وضو کر کے لکھے انشاءاللہ صحت کلی ہو جائے گی. یا حیو حسینو لا حیو فی دیموماتی بلکی ہی والے کا بھی یہی. یہ دیکھیں گی تعویذات کی تو کہیں پر ہی نہیں. اب یہ دیکھیں یہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ انہوں نے سختی سے منع کیا ہے. جو عمل انہوں نے کرنے سے منع کیا وہ یہاں پہ انہوں نے کیسے بیان کر دیا. اور یہ کتنے سالوں سے میرے پاس یہ قرآن ہے. یہ جو صفات جو ہیں قرآن کے یہ دیکھیں نقش قرآن، یہ پورا قرآن انہوں نے اتنے سے نقش میں بنا دی کہ بھائی جی آپ یہ پہن لیں تو بس یہ جی آپ کی ہر طرح کی مراد حاصل کرنا ہے، خیر و برکت حاصل ہوگی اور مراد حاصل. آپ یہ پڑھ لیں، آپ یہ لکھ کے ڈال دیں، آپ نہ قرآن کو پڑھیں نہ آپ نمازیں پڑھیں، آپ کو خیر اور برکت لیکن مل جائے گی لازمی.
یہ جو ہے یہ تو قرآن میرے پاس کافی پرانا ہے، یہ شاید میرے پاس بچپن سے ہے، آئی ڈونٹ نو کہ یہ تو میں نے کہیں سے نوشہرہ سے لیا تھا یہ قرآن، اور یہ قرآن تو میرے پاس میری شادی سے بھی پہلے کا ہے یہ، اور یہ دیکھیں یہ کہیں اور سے کسی اور شہر سے لیا ہوا ہے اور یہ کسی اور شہر سے لیا ہوا ہے، لیکن بٹ یہ بھی ماسٹر کمپنی ہے اور یہ بھی ماسٹر کمپنی ہے۔ سو پلیز جس کے پاس قرآن ہیں آپ پلیز ان قرآن میں سے، اب یہ والے جو پیجز ہیں یہ دیکھیں ان کے اوپر بھی یہ ہے، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ تو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ لا کے یہ معنی ہے کہ آپ نے رکنا نہیں ہے، کاف سے کیا علامت ہے، اور یہ تو چلیں ٹھیک ہے، یہ تو قرآن پڑھنے کے طریقے اور وہ ہیں۔ اب میں نے یہ یہاں سے میں نے قرآن کے آخر سے یہ 2 پیجز میں نے نکالے، کہیں کسی طرف قرآن کے سٹارٹ میں ہیں اور کسی طرف قرآن کے آخر میں ہیں۔ سو پلیز آپ لوگ بہت کیئرفل رہیں اور اپنے ان سے اپنے قرآن کو چیک کریں کہ اس طرح کی چیزیں جو شیطان کے عملیات اور شیطان کا جو علم جو ہے وہ ہمارے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہم جہاں پہ اللہ کا پاک کلام ہے ہم اس کے ساتھ شیطان کا کلام ہم کس طرح ہم نے رکھا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا صلہ دے گا، اور پتہ نہیں اب وہ حیات ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال اتنے عرصے سے میرے پاس یہ رہا، لیکن اللہ کا فضل کرم تھا کہ میں نے کبھی آنکھ سے گزرتا تھا لیکن کبھی علم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ ان لڑکوں کو، ان بچوں کو اس کا اجر ثواب دے جن کی وجہ سے مجھے یہ چیز پتہ چلی، اور اتنے سالوں کے بعد آج 30 سال کے بعد مجھے یہ بات پتہ چلی کہ دس از آل رانگ۔ میرے پاس جو قرآن پڑھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ایک شیطانی کلام پڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی برکت سے ہم لوگوں کو نوازتا رہے، اپنی رحمت سے ہمیں نوازتا رہے، ہمیں بخشش عطا کرتا رہے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں ایسی چیزوں سے اور ایسی عملیات سے اور ایسے لوگوں سے ہمیں اپنی خاص پناہ اور امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔